اور آج کل یہ جو شبینہ ہوتا ہے جس کے اندر گھسیٹ کر کے قرآن کریم کو پڑھا جاتا ہے، قرآن کریم کی پامالی کی جاتی ہے، نہ زبر سمجھ میں آتا ہے نہ زیر، سوائے یعلمون تعلمون کے کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے، ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہا گیا کہ رب قارئ القرآن والقرآن یلعنہ، بہت سے ایسے قرآن پڑھنے والے ہیں کہ قرآن خود ان پڑھنے والوں کے اوپر لعنت کرتا ہے۔ ذرا بتائیں کہ جو لوگ ایسی شبینہ منعقد کرواتے ہیں کہ باقاعدہ لوگوں کو اس لیے بلاتے ہیں کہ آؤ قرآن کی بے عزتی کرو، حافظ صاحب بھی قرآن کی بے عزتی کرتے ہیں، یعنی قرآن کریم کو گھسیٹ کر کے پڑھنا مستقل گناہ، لہن جلی جو کہ حرام ہے، سینکڑوں ہزاروں جگہ پر لہن جلی ہوتا ہے اور اس کے اندر باقاعدہ ذمہ داران شریک ہوتے ہیں، اور لوگ کوئی سگریٹ پی رہا ہے، کوئی باقر خوانی کھا رہا ہے، کوئی بریانی کھا رہا ہے، تو کوئی جو ہے چائے پی رہا ہے، اور یہاں امام صاحب تراویح پڑھ رہے ہیں، کتنا پارہ چل رہا ہے، جب رکوع میں جانے والے ہوتے ہیں آ کر کے شریک ہو گئے۔ یہ قرآن کریم کے ساتھ کھلا ہوا کھلواڑ کیا جاتا ہے، اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا ایسے لوگوں کو جو ایسا کام کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک قرآن کریم کو ایک دن میں ختم کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور کہا کہ ایک ماہ کے اندر ختم کیا کرو۔ انہوں نے کہا کہ میرے اندر اس سے زیادہ طاقت ہے، آپ نے کہا 20 دن میں ختم کیا کرو۔ انہوں نے کہا میں اس سے زیادہ کر سکتا ہوں، آپ نے کہا 10 دن میں کیا کرو۔ انہوں نے کہا میں اس سے زیادہ کر سکتا ہوں، آپ نے کہا فقرأ فی 7 دن کے اندر پڑھو، بس اس سے زیادہ نہیں۔ ایک روایت کے اندر ہے کہ 3 دن سے کم کے اندر جو قرآن کریم کو پڑھتا ہے وہ تفقہ نہیں حاصل کرتا، وہ اسے سمجھ نہیں سکتا ہے اور اس کا حق ادا نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے جو خود ناجائز اور حرام ہیں، اور جو لوگ ایسا کام کر رہے ہیں ان سے بھی جو ہے گزارش ہے کہ ایسی چیزوں سے بچیں کہ اللہ رب العزت کے ہاں قرآن کریم کھڑا ہوگا، ہمارے خلاف مقدمہ دائر کرے گا، اور قرآن کے خلاف جو ہے وہ ہم کو کھڑا ہونا پڑے گا اللہ کے سامنے۔ اس لیے ایسی جو ہے گناہوں سے ہم اپنے آپ کو بچائیں، اور قرآن کریم کی بے احترامی اور بے عزتی کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ قرآن کا جو حق ہے اس طریقے سے ہم قرآن کریم کو پڑھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔